پانی پت کی تیسری جنگ ایک تفصیلی تاریخی جائزہ۔ پانی پت کی تیسری جنگ 14 جنوری 1761 کو جدید ہندوستانی ریاست ہریانہ کے قصبے پانی پت کے قریب لڑی گئی۔ یہ جنگ مراٹھا سلطنت کے حکمران بالاجی باجی راؤ اور درانی سلطنت کے حکمران احمد شاہ ابدالی کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ، جو کئی دہائیوں پر محیط سیاسی اور عسکری دشمنی کا نتیجہ تھی، برصغیر کی طاقت کی تقسیم میں ایک نیا موڑ ثابت ہوئی۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد مراٹھا سلطنت کے پیشوا بالاجی باجی راؤ کی قیادت میں شمالی ہندوستان پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مقامی حکمرانوں اور افغان حملہ آوروں سے تصادم ہوا۔ درانی سلطنت کے بانی احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے، جن کا مقصد دولت لوٹنا اور اپنی حکمرانی قائم کرنا تھا۔ اس کا 5واں حملہ 1761 میں ہوا، جو اس تصادم کا سبب بنا۔ مراٹھا سلطنت راجپوتوں، جاٹوں اور سکھوں سے اتحاد قائم کرنے میں ناکام رہی، جبکہ ابدالی نے اودے کے نواب شجاع الدولہ اور روہیلا افغانوں سے اتحاد کیا، جس سے اس کی فوج مضبوط ہوئی۔ ان کی فوج میں 50 تا 60 ہزار گھوڑ سوار، 15,000 پیادہ فوج اور 200 توپیں شامل تھیں، جبکہ ایک بڑی تعداد غیر فوجی افراد پر بھی مشتمل تھی۔ احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں 40 تا 60 ہزار گھوڑ سوار، 30,000 پیادہ فوج اور بہترین توپ خانہ بشمول خوفناک توپیں شامل تھیں۔ اس کے اتحادیوں میں روہیلے، اودے کے نواب اور مقامی افغان قبائل شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج نے دفاعی حکمت عملی اپنائی اور اپنے کیمپ کے ارد گرد مٹی کے قلعے تعمیر کیے۔ ابدالی نے ان کی سپلائی لائنوں کو کاٹ کر انہیں حملہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے روایتی حربے استعمال کیے، گھڑ سوار حملے اور پیادہ فوج پر انحصار کیا، لیکن غیر فوجی افراد کی بڑی تعداد اور رسد کی کمی نے ان کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ ابدالی نے گھیراؤ، توپ خانے کی بمباری اور فریقین کو کاٹنے کی تکنیک اپنائی۔ اس کی افواج نے مراٹھا سپلائی لائنوں کو ختم کر کے انہیں بھوک اور حوصلہ شکنی کا شکار کر دیا۔ کئی دن کی جھڑپوں کے بعد افغانوں نے مربوط حملہ کیا۔ جب وشواس راؤ مارا گیا تو مراٹھا فوج کا مرکز ٹوٹ گیا، جس سے افراتفری پھیل گئی اور مراٹھا فوج بغیر قیادت کے شکست کھا گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 50,000 سے 1,00,000 مراٹھا فوجی اور عام شہری ہلاک ہوئے، جبکہ افغان فوج کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مراٹھا کنفیڈریسی نے شمالی ہندوستان میں اپنی برتری کھو دی اور دکن تک محدود ہو گئی۔ ابدالی اگرچہ فتح یاب ہوا، لیکن رسد کی مشکلات کی وجہ سے افغانستان واپس چلا گیا، جس سے اقتدار کا خلا پیدا ہوا۔ روہیلوں اور اودے کی طاقت عارضی طور پر بڑھی، جبکہ سکھ اور جاٹوں نے اپنے اثر و رسوخ کو وسیع کیا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو پلسی کی جنگ کے بعد بنگال میں مضبوط ہو چکی تھی، مراٹھا کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان پر غالب آ گئی۔ اس شکست نے شمالی ہندوستان میں ان کی توسیع کو روک دیا، اگرچہ وہ مغربی اور وسطی ہندوستان میں 1775 سے 1818 کی عوام لمراٹے جنگوں تک طاقت میں رہے۔ یہ جنگ بالواسطہ طور پر برطانوی تسلط کے لیے راہ ہموار کر گئی، کیونکہ اس نے ان کے سب سے بڑے حریف کو کمزور کر دیا، جس سے نوآبادیاتی حکمرانی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ جنگ مراٹھا تاریخ میں بہادری اور قربانی کی علامت سمجھی جاتی ہے اور غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے۔ Thank you for watching this video.